ایک سورہ فاتحہ پڑھیں اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پہ۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہلہ، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پہ۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس
مقصد زندگی کی خاطر فرش عزا پہ تشریف لائے، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ ہم نے کل عرض کیا کہ کربلا ایک واقعے کا نام نہیں ہے، کربلا کوئی قصہ نہیں ہے، نہ ہی ہماری نسلیں فرش عزا پہ قصے سننے آتی ہیں، واقعے سننے آتی ہیں، کیونکہ یہ خلاف عقل ہے۔ ایک واقعہ سنانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے جائیں، ایک واقعہ سنانے کے لیے اتنا بڑا اہتمام کیا جائے۔ واقعہ تو کتاب سے پڑھ کر بھی جانا جا سکتا ہے، واقعہ تو میڈیا سے، یوٹیوب سے سن کر بھی جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے۔ کہ بچہ جاننا چاہے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، ہزاروں کتابیں موجود ہیں۔ اگر کوئی جاننا چاہے کہ امام حسین کی شہادت کیسے ہوئی تھی، یوٹیوب پہ کئی کلپس موجود ہیں، ویڈیو موجود ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے اتنا اہتمام فرش عزا پہ بلانے کے لیے کیوں کیا جاتا ہے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ کربلا خالی واقعہ نہیں ہے، کربلا ایک تہذیب کا نام ہے، کربلا ایک تحریک کا نام ہے، کربلا ایک ریولیوشن کا نام ہے۔ کہ جب لوگ فرش عزا پہ آتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں، تو یہاں پہ ادب حسین کو سیکھتے ہیں، یہاں پہ نسلیں آ کر اخلاق حسین کو اپناتی ہیں۔ مائیں بہنیں جب فرش عزا پہ آتی ہیں تو کردار زینب کو اپناتی ہیں۔ تو کربلا ایک مکمل ٹریننگ کا نام ہے، جس میں صرف مجلس نہیں ہے، جس میں مجلس بھی ہے، جس میں ماتم بھی ہے، جس میں گریہ بھی ہے، جس میں قرآن بھی ہے، جس میں حدیث بھی ہے، جس میں تاریخ انبیاء بھی ہے، جس میں تاریخ سلف بھی ہے۔ تو یہ کربلا ہر چیز کو سناتی ہے تاکہ انسان کے اندر تہذیب کو پیدا کیا جائے، انسان کے اندر ایک تمدن، ایک سیولائزیشن کو جنم دینے کی سوچ پیدا کی جائے۔ کیونکہ اگر کربلا نہ ہوتی تو ظہور امام کی تیاری کیسے ہوتی؟ یہ کربلا ہے جو انسان کو ایثار کا جذبہ سکھاتی ہے، یہ کربلا ہے جو انسان کو بتاتی ہے اپنے امام زمانہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، یہ کربلا ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ دیکھ اپنے امام کے سامنے سر خم تسلیم کیسے کیا جاتا ہے۔ کربلا عباس کے کردار کا نام ہے، کربلا قاسم کی جوانی کا نام ہے، کربلا بی بی ام فروا اور جناب بی بی ام لیلا کی اطاعت کا نام ہے۔ کہ دیکھیے مائیں کس طرح اپنے رہبروں پر اپنے بچوں کو قربان کر رہی ہیں، کہ دیکھیے مائیں کس طرح اپنے رہبروں پر اپنا سب کچھ لٹا رہی ہیں۔ یہ وہ درس کربلا تھا۔ تبھی ڈاکٹر اسرار بولنے پر مجبور ہوا کہ جب میں نے شاہ کی ٹینکیں دیکھیں اور ان ٹینکس کے سامنے میں نے کچھ ماؤں کو دیکھا جن کے سینوں پر ان کے 6 مہینے کے بچے تھے، اور کہتا ہے کہ میں اس دن ہی سمجھ گیا کہ اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ اس قوم نے اگر زندگی کا فلسفہ سیکھا ہے تو حسین ابن علی سے سیکھا ہے۔ خدا کی قسم یہ جذبہ کسی قوم میں نہیں ہے۔ یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ جذبہ کربلا سے ملتا ہے۔ تو جب تک معاشرہ کربلائی نہ بنے تب تک مولا کا ظہور امکان پذیر نہیں ہے۔ تو ایک ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اسی کربلا میں ایک نیا اضافہ ہوا اور بڑی تیزی سے اضافہ ہوا، اور وہ اضافہ تھا 40 امام حسین کا، کہ دنیا پریشان ہے، 20 ملین لوگ، 22 ملین لوگ، ایک رنگ ہے، ایک آواز ہے، ایک رہبر ہے، ایک امام کی طرف رواں دواں ہے۔ نسل رنگ کا پتہ نہیں لگتا کہ جناب ایرانی ہے یا جناب عراقی ہے یا پاکستانی ہے یا لبنانی اور کویتی ہے۔ وہاں جس سے پوچھو کون ہو تو آواز آتی ہے ہم حسینی ہیں۔ وہاں کوئی کسی کی زبان کو سمجھتا نہیں ہے، لیکن ایک نام ہے جسے سب سمجھتے ہیں، اور وہ نام حسین ہے۔ ایثار کا جذبہ کربلا سے ملتا ہے، قربانی کا جذبہ کربلا سے ملتا ہے۔ یہ کربلا ہے جو انسان میں یکجہتی کو پیدا کرتی ہے، یہ کربلا ہے جو انسان کو یک رنگ بناتی ہے۔ تو یہ کربلا انسان کو سیولائز بناتی ہے۔ واللہ اگر مجلس نہ ہوتی، بقول امام خمینی، اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کربلا تہذیب تمدن کا نام ہے۔ کل ہم نے عرض کیا کہ صرف
کہنا کافی نہیں ہے. انسان جب تک کربلا کو سمجھے نا تب تک اس کے وجود میں کربلا نہیں آتی. ہم نے کہا کچھ لوگ ہیں جو صرف دعویٰ کرتے ہیں. دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اصول کربلا انسان کی زندگی میں پیدا نہ ہو. کہ آپ دیکھیں واقعاً اگر کربلا کو ہم ایک معاشرہ تصور کریں, جس طرح ہوتا ہے نا کراچی کا معاشرہ, گلگت کا معاشرہ, سکردو کا معاشرہ, لاہور کا معاشرہ, ہر معاشرے کے اپنے اقدار ہوتے ہیں. ہر معاشرے کی ایک ثقافت ہوتی ہے, ایک لینگویج ہوتی ہے, ایک اخلاق ہوتا ہے, ایک ادب ہوتا ہے. تو کربلائی معاشرے میں ایسا کیا تھا؟ ان اصولوں کو اگر ہم اپنائیں تو ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں. ہم نے کہا سب سے پہلا اصول جو کربلا میں نظر آتا ہے وہ اصل یہ تھا کہ کربلا کے رہنے والوں میں ایک صفت پائی جاتی تھی اور وہ صفت تھی خوف پروردگار عالم. اگر ہم یہ بولیں کہ گلگت مثلا حسینی معاشرہ ہے, گلگت میں شیعہ رہتے ہیں مثلا, اب تعداد 60% یا جو بھی ہو, یا کسی گاؤں میں ہم چلے جائیں بولے مولانا یہ 100% شیعہ ہیں, تو سوال یہ اس گاؤں میں رہنے والوں کے افراد کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ اگر یہ صفت پائی جائے وہ کربلائی معاشرہ ہے. وہ کون سی صفت ہے؟ وہ صفت خوف پروردگار عالم. معاشرہ الہی کیوں نہیں بن رہا؟ کیونکہ معاشرے میں خوف خدا نہیں ہے. مثلا نظام طاغوت اور نظام خدا کا فرق کیا ہے؟ ایک وہ معاشرہ ہے جو شیطان کی رضا کے لیے کام کرتا ہے, دوسرا وہ معاشرہ ہے جس کے افراد, جس کی ریاست کے افراد پورے معاشرے میں الہی حکومت اور الہی احکام کو پھیلانا چاہتے ہیں, اور حکم خدا بغیر خوف خدا نافذ نہیں ہو سکتا. کہ جب تک انسان کے دل میں, ماں بہن کے دل میں, اس جوان کے دل میں, اس باپ کے دل میں خوف خدا نہ ہو. چوری کب ہوتی ہے؟ جب خوف خدا نہ ہو. بھائی بھائی کا حق کب مارتا ہے؟ جب خوف خدا نہ ہو. بندے مسجد میں آ کے جوتیاں چوری کر کے جاتے ہیں, کب ہوتا ہے؟ جب خوف پروردگار عالم نہ ہو. حاکم کب ظالم بنتا ہے؟ جب خوف خدا نہ ہو. کرپشن کب ہوتی ہے؟ جب خوف خدا نہ ہو. عوام کے حق پہ ڈاکہ کب ڈالا جاتا ہے؟ جب خوف خدا نہ ہو. جب یہ خوف ختم ہو جاتا ہے تو یزیدی معاشرہ جنم لیتا ہے, اور جب یہ خوف وجود میں آتا ہے تو علوی معاشرہ جنم لیتا ہے. اب معصوم نے فرمایا کہ خوف خدا کی 5 نشانیاں ہیں, اور دیکھو کہ تمہارے وجود میں یہ 5 نشانیاں ہیں کہ نہیں ہیں. اگر یہ 5 نشانیاں ہیں تو تو بھی حامل خوف پروردگار عالم ہے. پہلی نشانی خوف خدا کی یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ خدا کو ہم لمحہ ہمدم ناظر مانتا ہے. جتنا خوف ہمارے وجود میں کیمرے کا ہے, کیا اتنا خوف اللہ کی آنکھ کا ہے کہ نہیں؟ میں نے کئی سال مجالس میں اسلامک سویلائزیشن کے ٹاپک پہ مجالس پڑھی تھیں, اور عرض کیا تھا کہ ہم صدیوں سے سنتے ہیں کہ امام سے پہلے کون آئے گا؟ دجال آئے گا. دجال کی اوصاف کیا ہے؟ ایک آنکھ والا ہوگا. لوگوں کو کیا کہے گا کہ اگر مجھے نہیں مانو گے تمہارا مال بند کروں گا, روزی بند کروں گا, دنیا کو تمہارے لیے تنگ کر دوں گا. نشانی کیا ہے؟ ایک آنکھ والا. کئی سادہ لوگ مومنین بیچارے انتظار میں تھے کہ مولانا کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جس کی ایک آنکھ ہو, اور کسی نے میسج بھی کر دیا کہ مولانا اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے ایک آنکھ والا. تو میں نے کہا بندے خدا ایک آنکھ والا بچہ پیدا بھی ہو تو وہ ایب نارمل ہوگا. ایب نارمل بندہ دنیا پہ حکومت نہیں کر سکتا. کتنے سال جیے گا؟ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ دجالی نظام ایک آنکھ والا ہوگا. 2 میم اپنی زندگی میں یاد رکھیے. اگر یہ 2 میم آپ سمجھ جائیں تو نظام دجال اور نظام الہی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. وہیں پر کئی پڑھے لکھے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ مولانا جب ہم ویسٹرن سوسائٹیز میں جاتے ہیں تو معاشرہ بڑا سویلائزڈ ہے, انگریز جھوٹ نہیں بولتے, وہاں اتنی چوری نہیں ہے, وہاں اتنی رشوت نہیں ہے, وہاں اتنی کرپشن نہیں ہے. اور یہ مسلم سوسائٹی جو اسلام کا نام لیتی ہے, یہاں پہ چوری بھی ہے, یہاں پہ کرپشن بھی ہے, یہاں پہ جھوٹ بھی ہے. پہلا سوال, وہ معاشرہ اگر سویلائزڈ ہے تو کیوں ہے, اور ہم اگر ان سویلائزڈ ہیں تو کیوں ہیں. دوسری بات, اگر امام زمانہ ظہور کریں گے
اتنے سولائزڈ معاشرے کو مولا ختم کیسے کریں گے؟ کون سا اپنا روڈ میپ امام ان کو دیں گے کہ وہ امام کو کاپی کریں؟ آج مسلمان اگر اپنے معاشروں کو سنوارنا بھی چاہتا ہے تو کس کی مثال دیتا ہے؟ ویسٹرن ورلڈ کی مثال دیتا ہے۔ آج ڈیموکریسی اور جمہوریت کی بھی بات ہوتی ہے تو ہم کس کی ڈیموکریسی کو کاپی کر رہے ہیں؟ ویسٹرن ورلڈ کی۔ خمینی صاحب نے جب انقلاب لایا تو 2 نعرے مارے، نہ شرقی نہ غربی، نہ شرق کا نظام نہ غرب کا نظام، یعنی نہ بادشاہت نہ کنگڈم نہ ویسٹرن ڈیموکریسی، نعرہ ہمارا جمہوریت اسلامی، ہم اسلامی نظام لائیں گے۔ اب میرے اسلامی نظام میں اتنی اٹریکشن ہونی چاہیے نا کہ وہ ویسٹرن سوسائٹی مجھے کاپی کرے۔ آج سعودی عرب بھی سیکولرزم کی طرف جا رہا ہے، عملاً ساری مسلم ممالک سیکولر بنتے جا رہے ہیں، لبرل بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ معاشرہ دجالی معاشرہ۔ لیکن 5 منٹ کے لیے سوچو، ایک انگریز اپنی سوسائٹی کو کیسے کنٹرول کرتا ہے؟ ہم مولانا حضرات اگر جوان کو کہتے ہیں گناہ نہ کر تو میرے پاس کوئی ڈنڈی نہیں ہے، میرے پاس کوئی رسی نہیں ہے، میرے پاس حکومت کا پاور نہیں ہے کہ میں کسی جوان کو زنا سے روکوں، کسی کو شراب سے روکوں، کسی کو رشوت سے روکوں۔ میں ایک ہی چیز پیدا کرتا ہوں اس کے وجود میں، خوف پروردگار عالم۔ اور یہ خوف اگر اس کے دل میں آئے، یہ انٹرنل سیولائزڈ ہو جائے گا، ایک نظم اس کے وجود میں آئے گا۔ لیکن وہ سوسائٹی جو ویسٹرن سوسائٹی ہے، وہ لوگوں کو اتنا سیولائز کیسے بناتی ہے کہ ہمارے یہاں اگر سگنل ریڈ ہوتا ہے تو ایک بندہ بھی نہیں رکتا، 2-3 رکتے ہیں، اور وہاں پہ اگر ملک کا وزیر اعظم بھی ہو لیکن اگر سگنل لال ہو جائے تو وہ روڈ پہ رک جاتا ہے۔ اتنی سیولائز سوسائٹی۔ صبح 5 بجے اٹھتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، شام کو 5 بجے گھر واپس آتے ہیں۔ واقعی اتنا سیولائزڈ کیسے بنے؟ تو ان کو سیولائزڈ بنانے میں دجال کی آنکھ کام لائی۔ اب یہ دجال کی آنکھ کیا ہے؟ ویسٹرن سوسائٹی اگر لوگوں کو باادب بناتی ہے ایک چیز کے ذریعے، وہی پاکستانی جب پاکستان میں ہوتا ہے تو سگنل توڑتا ہے، اور وہی پاکستانی جب انگلینڈ جاتا ہے، آسٹریلیا جاتا ہے، تو ایک مومن ہمارے ساتھ تھا، رات 2:30 بجے روڈ پہ کوئی نہیں، سگنل لال ہے، بندے نے گاڑی روکی۔ میں نے کہا کہ بھائی پاکستان ہوتا تو ہم دن کو ہی توڑ دیتے ہیں، رات کے 2 بجے بندہ رکا ہوا ہے۔ کہ نہیں مولانا، یہ پاکستان نہیں ہے، یہ آسٹریلیا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بتا، اتنے شریف یہاں کے بن کیسے گئے ہو آپ لوگ؟ اور یہی آسٹریلیا میں رہنے والا جب پاکستان آتا ہے، میں نے کہا پاکستان جاتے وقت بھی آپ اتنے شریف ہوتے ہو؟ کہتے ہیں مولانا 1 ہفتے تک شریف ہوتے ہیں، پھر کوئی حرکتیں ہو جاتی ہیں ہماری۔ لیکن اسے شریف کس نے بنایا؟ سگنل نے نہیں، وہ کیمرہ جو سگنل پہ لگا ہوا ہے۔ کیا کیمرے نے اس کو شریف بنایا؟ نہیں، کیونکہ اگر سگنل توڑے گا تو $100 کا فائن لگے گا۔ وہ آسٹریلیا گیا کیوں تھا؟ تاکہ پیسہ کماؤں، اور سگنل توڑنے سے نقصان کس کو ہوگا؟ پیسے کو ہوگا۔ تو اس کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ پیسہ کر رہا ہے۔ پوری ویسٹرن سوسائٹی اگر کنٹرولڈ ہے، وہ اکنامک بیس پہ کنٹرولڈ ہے۔ اگر آج پاکستان کے سگنل پر بھی آپ 25,000 40,000 کا فائن لگا دو اور اسٹرکٹلی لوگوں سے پیسے لینا شروع کر دو تو یہاں بھی لوگ کیا ہو جائیں گے؟ سیدھے ہو جائیں گے۔ دجال کی آنکھ معاش کی آنکھ ہے، میم معاش۔ وہ لوگوں کو پیسہ دے کے خریدتا ہے اور لوگوں کو پیسہ چھیننے کا ڈر دے کے انسان بناتا ہے۔ جتنے ممالک ہیں آج، ملکوں کے اگر آپس میں کانٹریکٹ ہیں، وہ کس بیس پر ہیں؟ پیسے کی بنیاد پر۔ دبئی پیسہ دیتا ہے، ابو ظبی پیسہ دیتا ہے، سعودی عرب پیسہ دیتا ہے، امریکہ اتنے بلین پیسہ دیتا ہے۔ کنیکشن کس بنیاد پر ہے؟ مال کی بنیاد پر۔ یہی وہ دجالی آنکھ ہے۔ یہ پوری سوسائٹی کو کنٹرول کرے گا، کس چیز کی وجہ سے؟
مال کی وجہ سے. اب اگر افغانستان پہ حملہ کرنے سے ہزاروں مسلمان مرتے ہیں تو مر جائیں، لیکن مجھے کیا چاہیے؟ مال چاہیے. اگر عراق پہ حملہ کرنے سے ہزاروں بلکہ لاکھوں اگر مسلمان مرتے ہیں تو مر جائیں، لیکن مجھے کیا چاہیے؟ وہاں کا پیٹرول چاہیے، مال چاہیے. جب ہمارے فیصلوں کی بنیاد مال ہو جائے، جب ہمارے فیصلوں کی بنیاد پیسہ ہو جائے، جب ہمارے فیصلوں اور تعلقات کی بنیاد مال ہو جائے، یہی وہ دجال کی آنکھ ہے کہ اگر پیسہ آ رہا ہے تو کرو جو کر رہا ہے، پرواہ نہیں ہے. اب دنیا کے سارے فیصلے کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ معاش کی بنیاد پر ہوتے ہیں. ملکوں کے تعلقات کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ معاش کی بنیاد پر ہوتے ہیں. یہی آفرز حکومت اسلامی کو بھی دی گئی کہ آپ کو اتنا پیسہ دیتے ہیں، آپ اسرائیل کو کیا کرو؟ ایکسیپٹ کرو. انہوں نے کہا ہم مال کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتے، ہم اللہ کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. کتنے پیسے کی آفر ہوئی قاضی شرح کو، فیصلہ کس بنیاد پہ تھا؟ خوف خدا کی بنیاد پر یا دجالی سوچ کی بنیاد پر؟ دجال ایک سوچ کا نام ہے کہ تو دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے یا دو آنکھوں سے دیکھتا ہے. ایک آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ میں جتنے فیصلے کروں مال کو دیکھ کر کروں، شادی کروں تو مال کو دیکھ کر، جاب لوں تو مال کو دیکھ کر، تعلق بناؤں تو مال کو دیکھ کر، اپنی سیٹ بیچوں تو مال کو دیکھ کر، حکومتوں کا تختہ الٹوں تو کسے دیکھ کر؟ مال کو دیکھ کر. سارے فیصلے کس بنیاد پر ہوتے جائیں؟ مال کے فیصلے پہ ہوتے جائیں. فرمایا حکومت امام زمانہ آئے گی، وہ آنکھ دجال کی بنیاد پہ سویلائزیشن کو قائم نہیں کرے گی. امام کس بنیاد پہ حکومت کو قائم کریں گے؟ فرمایا وہ دوسری آنکھ ہے. ایک آنکھ معاش کی ہے، اکنومک کی، دوسری آنکھ ہے معاد کی آنکھ. جو بھی کرو یہ دیکھو اس سے تیرا معاد تو نہیں بگڑے گا. معاد کا مطلب قیامت. میں تعلق بنا رہا ہوں، اس تعلق سے میری قیامت آباد ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب امام زمانہ اس معاشرے کو اتنی نالج اور اتنا علم دیں گے، یہ جوان جب رات کے اندھیرے میں کہیں پہ کھڑا ہوگا یہ دیکھ کر وہاں کھڑا نہیں ہو جائے گا کہ کہیں میرے مال کا نقصان تو نہیں ہو رہا، یہ دیکھ کے کھڑا ہو جائے گا اگر میں آگے بڑھوں گا کہیں میرا خدا ناراض تو نہیں ہو جائے گا. غیبت نعماری میں جب اوصاف دجال کو پڑھتے ہیں کہتے ہیں اتنا تنگ کر دے گا. تنگی مطلب اتنا مال کو بند کر دے گا. آج وہی حربہ ہے نا کہ آپ ہماری بات کو نہیں مانو گے ہم کیا لگائیں گے؟ سینکشن لگائیں گے. کبھی گرے لسٹ، کبھی بلیک لسٹ. یہ لسٹیں کیا ہیں؟ مطلب اگر ہمارے سسٹم کو نہیں مانو گے تو ہم تمہارے اوپر روزی کو تنگ کر دیں گے. اور اپنے فیصلوں کی بنیاد پیسوں کو دیکھ کر لو. یہ مت کہو کہ قیامت میں کیا ہوگا، یہ مت کہو کہ قبر میں کیا ہوگا. یہ دیکھو تم نے اپنی دنیا بنانی ہے تو امام زمانہ جو سوسائٹی کو قائم کریں گے اس سوسائٹی کے افراد کا یقین کامل ہوگا کس پر؟ قیامت پر. جب یہ فیصلے کریں گے یہ دیکھیں گے میری قیامت تو خراب نہیں ہو رہی. لیکن ویسٹرن ورلڈ میں رہنے والے لوگ جب دوستیوں کی بنیاد، رشتوں کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ مال کی بنیاد پر. اگر سگنل توڑوں گا $10 کا نقصان ہو جائے گا. شوہر بیوی کو طلاق اس لیے نہیں دیتا اگر دوں گا تو آدھی ملکیت اس کی طرف چلی جائے گی. یعنی ہر چیز کی بنیاد کس پر ہے؟ مال کی بنیاد پر ہے. پورا سوسائٹی، پوری سوسائٹی کس پہ چل رہی ہے؟ مال کی بنیاد پہ چل رہی ہے. اب اسی سوسائٹی میں مثلا اگر آپ کسی کو آفر دو، حکومت کہتی ہے اگر کسی بندے نے ٹیکس نہیں دیا، آپ ٹیکس پکڑواتے ہو تو آپ کو 30% ملے گا. اب اسی بندے کو آپ بولو کہ میں تجھے 50% دیتا ہوں، میرا نہ پکڑواؤ، تو یہ کس کا ساتھ دے گا؟ 50% والے کا ساتھ دے گا نا. آج واقعی فیصلے کس بنیاد پر ہو رہے ہیں؟ دجالی سوچ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. یعنی بندہ پیسے کو دیکھ کر ضمیر بیچتا ہے، پیسے کو دیکھ کر ایمان بیچتا ہے، پیسے کو دیکھ کر قتل حسین کا فتویٰ دیتا ہے، پیسے کو دیکھ کر حسن ابن علی کو چھوڑ کے امیر شام کے دربار میں چلا جاتا ہے. لیکن جس بندے کی دونوں آنکھیں کھلی ہو، یعنی معاش والی آنکھ بھی کھلی ہو، معاد والی آنکھ بھی کھلی ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جو دونوں چیزوں کو دیکھ کر فیصلے لیتا ہے وہ حکومت مہدی میں رہنے کی لائقت اور طاقت پیدا کر دیتا ہے. تو یہ وہ سوچ ہے جو سوسائٹی میں پیدا کی جا رہی ہے کہ تمہارا ہر فیصلہ کس پہ ہونا چاہیے؟ مال کو دیکھ کے ہونا چاہیے. لیکن یہ سوچ امام زمانہ کی ہے. اب فرماتے ہیں سویلائزیشن، امام اتنی مضبوط سویلائزیشن کو کیسے ختم کریں گے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ اپنے ذہن میں تسبیح کو لائیے. تسبیح
सिविलाइजेशन का एक नमूना है, एक मिसाल है, क्योंकि तस्बीह बड़ी सिविलाइज्ड होती है, दाना दाने से मिला होता है, एक नज्म होता है, एक ज़ब्त होता है, तो तस्बीह बड़ी सिविलाइज्ड है। अब सवाल ये, इस तस्बीह को सिविलाइज्ड किसने किया है? धागे ने किया है। अगर धागा ना हो तस्बीह ना हो। ये 100 दानों को एक साथ जमा किसने किया है? धागे ने किया है। इमाम क्या करेंगे? बड़ा आसान है। अब इन्होंने सिविलाइज तो किया है, लेकिन ये कौन सा धागा है? माश वाला धागा है। सारे लोग जमा हैं माल की वजह से एक दूसरे के साथ। इमाम आकर क्या करेंगे? कैंची से धागे को काट देंगे, दूसरा धागा डालेंगे, जो धागा माद का धागा होगा। फिर ये लोग उसी माद के अतराफ में क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे। आज आप तस्बीह के दानों की तरह मजलिस में बैठे हो, आपको किस धागे ने जमा किया है? जिक्र हुसैन इब्न अली ने जमा किया है। जब दिल में मोहब्बत एक हो जाए, देखो मोहब्बत एक है ना, सबके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत है। इस मोहब्बत ने आपको क्या बनाया है? सिविलाइज्ड बनाया है। जब हमारे अकीदे एक हो जाएंगे, जब हमारी सोचें एक हो जाएंगी, जब पसंद नापसंद एक हो जाएगी, तो हम क्या हो जाएंगे? सब एक हो जाते हैं। और इस सिविलाइजेशन की हल्की झलक में कहता हूं, ये मौजज़ा इस जमाने में 40 इमाम हुसैन एक मौजज़ा है। इस सिविलाइजेशन की हल्की सी झलक आपको 40 इमाम हुसैन में नजर आती है। सबके दिलों में ईसार का जज्बा आता है, सबके दिलों में कुर्बानी का जज्बा आता है। बंदा वॉक कर रहा होता है, इराकी घर के दरवाजों को खोल देते हैं, सारे के सारे सखी बन जाते हैं, सारे के सारे करीम बन जाते हैं, सारे के सारे लोगों की खिदमत और मदद में लग जाते हैं। अरे ये रंग तो रंग हुसैनी है। किस तरह सबके सब हुसैनी बन गए, किस तरह सबके सबके अंदर जज्बे ईसार आ गया। हालांकि यही इराकी हैं, 40 के बाद जाइए वो रंग नजर नहीं आता। तो 40 में ये क्या है? ये मौजज़े इमाम ज़माना है, क्योंकि 40 में इमाम भी वॉक करते हैं। 40 शियों को सिविलाइज्ड बनाने की तहरीक है कि देखो जिस तरह तो 40 में हुसैन की तरफ जा रहा है, रोज़े हुसैन की तरफ जा रहा है, इसी तरह एक दिन आएगा हुसैन का बेटा भी आवाज देगा, हल मिन नासिरुन यंसुरुना, है कोई महदी की मदद करने वाला। तो इसी तरह ईसार का जज्बा रखकर अपने इमाम ज़माना की तरफ जाना। ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि 20-22 मिलियन शियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सबके अंदर ईसार का जज्बा, कुर्बानी का जज्बा, सखावत का जज्बा, कि घर को खोल दिया, अपने बर्तन बिछा दिए, अपना खाना बिछा दिया। मोमिन को कह रहा मोमिन कपड़े दे, मिन्नतें कर रहा मैं तेरे कपड़े धो लूं, मैं तेरी जोराबे धो लूं, तू प्यासा है तो पानी पी ले, तू भूखा है तो खाना खा ले। अरे नॉर्मल हालात में इसी गिलगित में कोई मोमिन से कहता है कि आजा हम तुम्हारे कपड़े धो लें, आजा हम तुझे खाना बना के देते हैं, आजा हम तुम्हारी जोराबे धोते हैं। अरे तू थक गया होगा, तेरे पांवों को दबाते हैं। ये जज्बा नॉर्मल दिनों में नहीं होता, लेकिन ये जज्बा 40 में पैदा हो जाता है, क्योंकि 40 दुआ इमाम ज़माना का असर है, 40 हुज्जत खुदा के ज़हूर का असर है कि सारे शियों के अंदर एक सिफत आ जाती है, सिफत ईसार आती है, सिफत कुर्बानी आती है कि हर बंदा अपने वजूद को अपने मौला पर कुर्बान करना चाहता है। अरे वैसे तो पैदल चलना इंसान पसंद नहीं करता, लेकिन 40 पे पांवों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन ये पैदल चलने को छोड़ता नहीं है। वैसे तो गर्मी इंसान को अच्छी नहीं लगती, लेकिन पसीने से शल हो जाता है, लेकिन राह हुसैन पे चलना पसंद करता है। ये कौन सी कशिश है जो तुझे बुला रही है? ये वजूद इमाम ज़माना है जो तुम्हारे दिलों को अपनी तरफ खींचता है कि जब ज़हूर होगा इसी तरह लोग खिंचते हुए इमाम की तरफ जाएंगे। तो हल्की ट्रेनिंग है कि देख किस तरह तुम्हारे वजूद में इंसिजाम और वहदत को पैदा कर देता है हुसैन इब्न अली का वजूद। तो इसी तरह अपने वजूद में ये सिफात को पैदा कर, ताकि मुआशरा हुसैनी मुआशरा बने। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाजिल फरजहुम, कि एक मोमिन कहता किसी इराकी के घर में गए, हमने देखा इस बेचारे इराकी ने नए नए बर्तन अपने बॉक्स से निकाले पैकिंग में। हमने कहा हम चंद लोग हैं तो घर में तो और बर्तन भी हैं, उन बर्तनों में खाना खिला। कहता जानते हो ये बर्तन किसके हैं? मैंने कहा किसके हैं? कहा ये मेरी बेटी के जहेज का सामान है, मैं चाहता हूँ ज़ाहिर हुसैन इन बर्तनों में खाना खाए, ताकि जब उसकी शादी हो जाए, घर जाए, तो उसके घर में बरकत आ जाए। ये सोच हुसैनी है, ये कुर्बानी की सोच, ये ईसार की सोच, ये जज्बे ईसार आपके अंदर इमाम हुसैन पैदा करवाते हैं। तो करबला एक सकाफत का नाम है, करबला एक तहरीक है। आप तब तक सिविलाइज नहीं बन सकते जब तक हमारी आदतें एक जैसी ना हो। कौम कब बनती है? आप बोलो पाकिस्तानी ये कौम है,
کہ میرے کہنے سے پاکستانی یہ قوم بن جائے گی؟ قوموں کی عادتیں ایک ہوتی ہیں، قوموں کے ارادے ایک ہوتے ہیں، قوموں کے اہداف ایک ہوتے ہیں، تب جا کے وہ قوم بنتی ہے۔ کربلا قوم کا نام ہے۔ 6 مہینے کا اصغر بھی وہی ارادہ رکھتا ہے جو 18 سال کا اکبر رکھتا ہے۔ یہ قوم ہے، ایک ارادہ، ایک قوت، ایک سوچ جب یہ پائی جائے نا۔ لیکن قومیں آپس میں بگڑتی کب ہیں؟ یہ سویلائزیشن سے ہٹتی کب ہیں؟ جب ان کی سوچیں بدل جاتی ہیں، تبھی ان کے عقیدوں پہ حملہ کیا جاتا ہے، تبھی جوان جب یونیورسٹی میں جاتا ہے اس کی سوچ کو بدلا جاتا ہے، اس کی سوچ میں سیکولرزم کو ڈالا جاتا ہے، اس کی سوچ میں لبرلزم کو ڈالا جاتا ہے۔ کسی نے کہا مولانا سیکولرزم کیا ہے؟ میں نے کہا بڑی آسان مثال دے کے آپ کو سمجھا دوں سیکولرزم کیا ہے۔ میں نے کہا گھر میں ٹی وی ہے؟ کہا مولانا۔ میں نے کہا یہ سیکولرزم ہے کہ سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا کتنے چینل ہیں؟ کہ مولانا 100 سے زیادہ ہیں۔ میں نے کہا کوئی قرآن کا چینل ہے؟ کہا مولانا۔ میں نے کہا کوئی سانگز کا چینل ہے گانے والا؟ کہا مولانا۔ میں نے کہا کوئی تفسیر قرآن کا چینل ہے؟ ہاں مولانا۔ اخبار کا؟ ہاں مولانا۔ اچھے ڈراموں کا؟ ہاں مولانا۔ گندے ڈراموں کا؟ ہاں مولانا۔ میں نے کہا یہی سیکولرزم ہے کہ جب چاہو جو دیکھو، ہر چیز تیرے سامنے اویلیبل ہو۔ دبئی کی مثال ایک سیکولر کنٹری کی مثال ہے۔ جس نے عبادت کرنی ہے مسجد میں جائے، جس نے بت پرستی کرنی ہے مندر میں جائے، جس نے نماز پڑھنی ہے گھر میں جا کے تہجد پڑھے، جس نے رات کو شیطان کے ساتھ رگلنیاں منانی ہے کلب کے اندر چلا جائے۔ میں نے کہا یہی سیکولرزم ہے۔ ہر چیز کو اویلیبل کر دو تاکہ معاشرے میں انسجام پیدا نہ ہو، مختلف سوچیں، عقیدے ٹوٹ جائیں، جوان ایک سوچ میں منسجم نہ بنے۔ یہ مجلس امام حسین ہے جو آپ کے دل میں ایک محبت کو پیدا کرواتی ہے۔ اب امام فرماتے ہیں کربلائی معاشرے کے اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے کہ تمہارے وجود میں خوف خدا، اور خوف خدا کی 5 نشانیاں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ تو ہمیشہ اللہ کو کیا مانے؟ ناظر مانے۔ رات کے اندھیروں میں، دن میں، لوگوں میں، تنہائیوں میں، جنگل میں، ہر جگہ جاؤ تو خدا کو ناظر مانو۔ یہ صفت حسین ہے، یہ صفت عباس ہے۔ جب نہر پہ پہنچے نا تکو تنہا تھے غازی عباس، پانی کو اپنے چلو میں لیا، پیاسا بندہ ہو، پانی ہاتھ میں ہو، کتنا مشکل ہوتا ہے، شدت بھری پیاس ہو، ہاں پینا چاہتے تو کوئی گناہ تو نہیں تھا نا، حرام تو نہیں تھا نا، پیاسے کے لیے پانی پینا گناہ نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں جیسے عباس نے چلو میں پانی لیا تو عباس کو سکینہ کا چہرہ نظر آنے لگا۔ یہ نظارت پر انسان کا ایمان ہونا کہ عباس تو پیاسا ہے تو تیرا حسین بھی پیاسا ہے، عباس تو پیاسا ہے تو 4 سالہ سکینہ بھی پیاسی ہے۔ یہ نہیں کہ میں تنہا ہوں، میں جو کروں تو کر لوں کا نہیں۔ یہ احساس اپنے وجود میں جگائے رکھنا کہ تیرا امام زمانہ تیرے ساتھ ہے، اللہ کی آنکھ کو ناظر ماننا۔ دوسری صفت جو میرے امام نے علی ابن مہزیار کو بھی بتائی ہے، 17 سال یا 18 سال بحث اس پر نہیں ہے، کئی سال حج پہ گیا تاکہ اسے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے۔ ہر سال جاتا روتا لیکن حجت خدا کی زیارت نہ ہوتی، تھک گیا۔ آدمی کا صبر بھی جواب دے جاتا ہے۔ اب دقیق نہیں پتا، کچھ 22 سال کہتے ہیں، کچھ 17 سال کہتے ہیں، بہرحال لمبا عرصہ حج پہ گیا۔ آخری سال جب حج پہ گیا تو تھک گیا، غلاف خانے خدا کو پکڑ پکڑ کے رو رو کے کہنے لگا، اے خدا تم نے اپنے ولی کو کیوں چھپایا ہے؟ کیوں امام زمانہ مجھے نظر نہیں آتا؟ اتنے سالوں سے آ رہا ہوں۔ کہتا پیٹھ پہ کسی نے ہاتھ رکھا، علی ابن مہزیار اس نے نہیں چھپایا، تیرے عمل نے حجت خدا کو تجھ سے چھپایا ہوا ہے۔ مڑ کے دیکھا ایک حسین بندہ کا، کون ہوگا؟ قاصد ہوں امام زمانہ کا، چل مولا سے ملنے کے لیے۔ کہتا ہے کہ لمبا سفر طے کیا، ایک صحرا میں پہنچے، صحرا میں خیمہ تھا، سبز رنگ کا نور اس خیمے سے باہر نکل رہا تھا۔ کہا رک جا، اندر جاؤں گا، اجازت ملے گی تو تجھے لے کر جاؤں گا۔ علی ابن مہزیار کہتا ہے اتنے سالوں کا انتظار ایک طرف، لیکن یہ 10 منٹ کا انتظار دوسری طرف۔ اب سوچ رہا تھا یہاں تک آنے کے بعد اگر مولا یہ بولے میں ملنا نہیں چاہتا تو علی ابن مہزیار کیا گزرے گی تیرے اوپر؟
کہتے ہیں اس کے چہرے پہ مسکان تھی کہ مبارک ہو، امام نے عزم دیا ہے، اندر آ۔ علی ابن مہزیار کہتا ہے خیمے کا پردہ ہٹایا، اندر گیا، ایک بڑا خیمہ تھا، زمین پہ کچھ بھی نہیں تھا، ریتی تھی، اور اس ریتی پہ کچھ تکیے پڑے ہوئے تھے، اور خیمے کے بیچ میں ایک باریک سا پردہ تھا، پردے کے پیچھے فرزند زہرا بیٹھے ہوئے تھے۔ اشارہ کیا کہ بیٹھ جا، زانوئے ادب لگا کے بیٹھا، سلام کیا، جواب ملا۔ پہلا جملہ جو میرے امام نے کہا کہ علی ابن مہزیار اتنے سالوں سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، دیر کیوں کی آنے میں؟ کہتے تعجب سے کہا آقا اتنے سالوں سے تو میں آ رہا تھا، آپ نہیں مل رہے تھے، خانہ خدا گواہے میں آتا تھا، کعبے کا غلاف گواہے میں آتا تھا، کبھی عرفہ میں، کبھی مینا میں، کبھی طواف کے دوران مولا آنکھیں ترستی تھی کہ آپ کی زیارت ہو جائے۔ علی ابن مہزیار ہمارے شیعوں میں دو عادتیں ہیں، اگر یہ عادت نہ ہو تو ہم کب کی اپنی زیارت انہیں کراتے ہیں۔ پہلی عادت، جتنی ان کو اپنے دنیا کی پرواہ ہے اتنی آخرت کی پرواہ نہیں۔ جتنا دنیا کے لیے تک و دو کرتے ہیں 10% بھی بندہ اپنی آخرت کے لیے اتنا کرے، فوراً کہا مولا یہ صفت تو میرے اندر نہیں، آپ جانتے ہیں میں اپنی آخرت کی بڑی پرواہ کرتا ہوں۔ کہ سچ کہہ رہے علی ابن مہزیار۔ دوسری صفت قطع رحم، یہ ایک دوسرے سے اتنے ناراض رہتے ہیں، اتنی لڑائیاں کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا دل خون ہے اور ہم اپنی ملاقات نہیں کراتے۔ میں نے کہا مولا یہ صفت بھی میرے اندر نہیں ہے۔ علی ابن مہزیار ہے، اگر یہ صفت تیرے اندر نہ ہوتی ہم پہلے ہی حج پہ تجھے اپنی زیارت کرا دیتے۔ کہ مولا کیا مطلب؟ فرمایا اتنے سال سے جب تو آ رہا تھا اپنی سگی بہن سے ناراض تھا، جب تو سگے رشتے سے قطع رحم کرے گا مجھ سے امید نہ رکھنا کہ میں اپنی ملاقات تجھے کراؤں۔ اور ہم نے جب تیری بے چینی اور تیری آتش اور تیری پیاس دیکھی کہ بار بار آ رہا ہے لیکن متوجہ نہیں ہے کہ زیارت کیوں نہیں ہو رہی، آتے ہوئے اس بار ہم نے تیرے دل میں ڈالا، جب تو بہن سے مل کے آیا وہاں بہن سے ملا، یہاں حجت خدا تجھ سے ملنے آئے ہیں۔ خوف خدا کی دوسری نشانی، فرمایا من یؤذی جارہ، صلہ رحم کی بات نہیں، ایک درجہ اور اوپر ہے۔ فرمایا جو اپنے ہمسائے کو تکلیف دے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہمسایہ یہودی بھی ہو تو تکلیف دینا جائز نہیں ہے، کسی بھی قوم کسی بھی مذہب کا ہو۔ فرمایا اس بندے میں خوف خدا ہے ہی نہیں جو اپنے ہمسائے کو تکلیف دے، جو مومن کو تکلیف دے۔ چھٹے ماں فرماتے ہیں 3 دن سے زیادہ گزر جائیں مومن سے بات نہ کرے، ان دونوں پہ اللہ کی اہل بیت کی لعنت ہوتی ہے۔ کہنے والے نے کہا مولا غلطی میری نہیں، امام نے کہا تیری نہیں غلطی، بغض کو دل سے نکال۔ بغضی قلب میں کبھی اہل بیت کی محبت نہیں آتی، نفرت کو دل سے نکال۔ غلطی تیری نہیں، اس کے در پہ چلا جائے، مومن تیری غلطی ہے، میں نے معاف کیا، میری غلطی ہے، تو معاف کر دے۔ کہ مولا پھر بھی معاف نہ کرے، فرمایا اب تیرے اوپر نہیں ہے، لعنت تیرے سر سے اٹھ گئی، اس کے سر پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ کہ اب سن، جب یہ عمل کر کے، کیونکہ اس عمل میں انسان سب سے پہلے اپنی انا کو مارتا ہے، اپنے نفس کو قتل کرتا ہے۔ یہ جو میں ہے نا، میں معافی مانگوں، یہ میں جب تک نہیں مرتی نا تب تک حجت خدا کی زیارت نہیں ہوتی۔ جس دل میں میں ہے اس دل میں خدا نہیں ہے۔ تیری محبتیں اللہ کی وجہ سے، تیری نفرتیں خدا کی وجہ سے۔ فرمایا جب یہ بول کر اس کے گھر سے واپس آتا ہے، تیرے ہر قدم پہ خدا تیرے نام اعمال میں 70 نیکیاں لکھتا ہے، 70 برائیاں مٹاتا ہے۔ اور جب رات کو گھر آ کے سو جاؤ گے، اگر اسی رات تجھے موت آ گئی تو خدا کہے گا لکھو اس کے نام اعمال میں یہ شہید ہو کر دنیا سے چلا گیا۔
راہ خدا میں جان دینا اور راہ خدا میں اپنی انا کو قتل کرنا یہ بھی رتبہ شہادت کے مطابق ہے۔ فرمایا جو خوف خدا رکھتا ہے وہ اپنے مومن ہمسائے کو بھی ناراض نہیں کرتا۔ ارے یہ تو ہمسائے کی بات ہو رہی ہے نا، ہمسائے کی۔ رسول خدا خاتون کو دفن کرنے کے بعد جب لوٹ رہے تھے کہ اللہ نے اسے حبس کیا، اللہ نے اسے قید و بند میں ڈال دیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو مومنہ نمازی۔ فرمایا اس نے انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، اس نے اپنی زندگی میں ایک بلی کو غصے میں آ کر ایک کمرے کے اندر بند کیا تھا، خدا نے اس کی سزا کو اسے دکھانے کے لیے اسے وہاں پر بند کر دیا ہے۔ جائے کہ ہم قلب انسان اور قلب مومن کو تکلیف دیں۔ بنی اسرائیل کا عابد ہے، کہتا ہے عبادت کا مزہ ختم ہو گیا۔ ایک بندہ نماز تہجد پڑھتا ہے، ایک لطف آتا ہے، نماز پڑھتا ہے ایک مزہ آتا ہے، لیکن اچانک آپ دیکھو نماز میں مزہ نہیں، دل نہیں لگ رہا۔ مصلی پہ آئے اور دل کرے جتنا جلدی ہو مصلی سے اٹھوں، جتنا جلدی ہو بس یہ چیز ختم ہو اور میں آگے بڑھوں، لطف نہ آئے۔ ایک مرتبہ دعائے کمیل پڑھو تو آنکھیں بارش کی طرح آنسو بہاتی ہیں، لیکن ایک مرتبہ نہیں، بس دعا ختم ہو آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ عباد اللہ، عباد الصالحین جب یہ کیفیت اپنے وجود میں دیکھتے تھے تو کہتے تھے یقیناً ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ کہتا مصلی پہ بیٹھ کے اتنا رویا خدایا، اب وہ لذت عبادت میں کیوں نہیں آ رہی؟ اب تیری مناجات میں وہ لذت کیوں نہیں محسوس کر رہا جو ایک عابد، ایک زاہد، ایک صالح بندے کو محسوس ہونی چاہیے؟ اب عبادت کھوکھلی ہو گئی ہے پروردگارا۔ اور معصوم کا فرمان خدا بندوں کو سمجھانے کے لیے خواب کے اندر اشارے دیتا ہے، کہتا سو گیا خواب کے عالم میں ایک فرشتے کو دیکھا، کہنے لگا کیا غلطی ہوئی ہے مجھ سے کہ عبادت میں مزہ نہیں آ رہا؟ کہتا شکا عنک عصفور، اللہ کی دربار میں تجھ سے ایک چڑیا نے شکایت کی ہے۔ مومن کی شکایت کہاں، اللہ کی دربار میں ایک چڑیا نے تیری شکایت کی ہے۔ نیند سے اٹھا، سوچنے لگا میں نے کب کس چڑیا کو تکلیف دی؟ یعنی یہ عباد اللہ اتنے محتاط ہوتے تھے کہ بندوں کو تکلیف نہ دیں۔ جب بندہ اس درجے پہ پہنچتا ہے تو خدا کی سینسٹی کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ اب اسے یاد آیا کہ ایک دن ایک چڑیا گھر کی کھڑکی پہ بیٹھی تھی، میرے بچے نے کہا کہ بابا اسے اندر لاؤ میں تھوڑا کھیلوں اس کے ساتھ۔ بچے کو خوش کرنے کے لیے اس بے جان، اس بیچاری چڑیا کو میں نے کھڑکی بند کر دی، کمرے میں لایا، اور بچہ کبھی اس کو ادھر دوڑا رہا تھا کبھی ادھر دوڑا رہا تھا۔ کہا کہ کیونکہ تو نے اس حیوان کو تکلیف دی ہے، اس تکلیف کے نتیجے میں تیری عبادت سے اپنی لذت کو چھین لوں گا۔ اب بندہ بہن کو تکلیف دے، بھائی کو تکلیف دے، اپنے جملے سے کسی مومن کو تکلیف دے، ہاں تو لذت ملے گی عبادت میں، لذت ملے گی مناجات پروردگار عالم میں۔ فرمایا اگر خوف خدا کی پہلی نشانی اللہ کو ناظر مانے، خوف خدا کی دوسری نشانی یہ ہے کہ بندہ جو خوف خدا رکھتا ہے وہ اپنے ہمسایوں کو تکلیف نہیں دیتا۔ اگر یہ تکلیف دیتا اپنے ہمسایوں کو تو سمجھو اس کے وجود میں خوف پروردگار عالم نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ تیسری نشانی خوف پروردگار عالم کو رکھنے، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے فرمایا اس کے وجود میں استقامت کی نشانی ہوتی ہے۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا نا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنے وجود میں کیا پیدا کیا؟ استقامت پیدا کی۔ مومن مچھر کی طرح نہیں ہوتا، جہاں کی ہوا لگی وہاں چلا گیا۔ خوف خدا اس کے وجود میں استقامت پیدا کر، وہ استقامت جو کربلا والوں کے اندر تھی۔ کچھ بھی ہو جائے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کتنی استقامت ہے ابھی عبداللہ الحسین میں، اب وہ تو امام ہے، لیکن کتنی استقامت ہے جناب جون میں، کتنی استقامت ہے جناب سعید میں۔ امام حسین کے پاس ہے مولا بوڑھا ہوں،
کہ سعید تو کیسے لڑے گا؟ کہ مولا لڑ نہیں سکتا، کم از کم آپ کی نماز کی حفاظت تو کر سکتا ہوں نا۔ کہ ٹھیک ہے سعید کھڑا ہو جا۔ نماز خوف 2 رکعت ہوتی ہے، قصر ہوتی ہے، 1 رکعت جماعت کے ساتھ ایک طبقہ پڑھتا ہے، پھر وہ بیٹھتا ہے، دوسرا طبقہ پھر دوسری رکعت پڑھتا ہے۔ اب سعید کہتا میں کھڑا ہو گیا، بوڑھا اتنا ہے، بدن میں راشا ہے، تاریخ لکھتی ہے 17 تیر سعید کے بدن میں لگے، 17 تیر۔ اب کیونکہ بوڑھا تھا، بدن میں راشا تھا، اور جب تیر لگے تو خون بہنے لگا۔ اب جب خون بہنے لگا تو بدن کی توانائی ختم ہونے لگی، لیکن مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے کہ اب بھی میرے حسین کی نماز باقی ہے، اب بھی میرے حسین کی نماز باقی ہے۔ کہتے سعید نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھے اور بدن کو کہا بدن اتنی مہلت دے، میرے حسین کی نماز ختم ہے، کہیں ایسے نہ ہو میں گروں اور ایک تیر بھی میرے مولا کے وجود کو لگے۔ یہ استقامت اگر بندے کے وجود میں نہیں ہے تو خوف خدا نہیں ہے۔ آپ خود کو کیسے گناہ سے بچاؤ گے؟ 4 سال کے لیے گھر سے نکل کے یونیورسٹی میں جاتے ہو، یونیورسٹی کی ہوا تجھے گمراہ کر لیتی ہے، 2 منٹ کی نامحرم کی کال تمہارے ایمان کے وجود میں لرزہ پیدا کر دیتی ہے، ایک گندی تصویر، ایک گندا منظر تمہارے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور یہ بولو کہ میرے وجود میں خوف پروردگار عالم ہے۔ خوف خدا نہیں ہے جس انسان کا ایمان کمزور ہے۔ اب یہ استقامت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ استقامت انسان کے ول پاور سے پیدا ہوتی ہے۔ اتنا قرآن میں آیا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو بھائی، کوئی کسٹر انسان اختیار کر لے، کوئی روٹی انسان کھا کے اختیار کر لے، ہے کیا یہ تقوی؟ تقوی الہی خلاصہ کروں تو بریک کو بولتے ہیں تقوی۔ تقوی آتی بھی خوف خدا کی وجہ سے، اور یہ بریک لگتا ہے خوف خدا کی وجہ سے۔ جس بندے کا جتنا بریک مضبوط ہے اس بندے کے اندر اتنی زیادہ استقامت ہے۔ آپ کو مہنگے سے مہنگی گاڑی دی جائے لیکن گاڑی میں بریک نہ ہو، فائدہ ہے اس گاڑی کا؟ 7 کروڑ کی گاڑی ہے لیکن آپ اسلام آباد جائیے بریک نہیں ہے، بندہ خود بھی مرے گا، گاڑی بھی تباہ کرے گا۔ ہور کیوں بچا؟ ہور کے بریک مضبوط تھے۔ جب کہا نا ثقلت کو امک، تیری عذاب ہے تیری ماں بیٹھے، کہتا میں بھی حسین کو جواب دینا چاہتا تھا لیکن 1 منٹ اس نے اپنے وجود کو روکا کہ اور سوچ تیری ماں کون ہے اور حسین کی ماں کون ہے۔ جن مسلمانوں کے وجود میں بریک نہیں تھا انہوں نے آل رسول کی توہین کی، کبھی در کو آگ لگائی، کبھی پسلیوں توڑی، کبھی خیموں کو آگ لگائی، کبھی 4 سالہ بچی کو تماچے مارے۔ کہ یہ مت سمجھ شمر ایک فرد کا نام ہے، شمر ایک کردار کا نام ہے، یزید ایک کردار کا نام ہے۔ شکلیں بدل رہی ہیں، کردار نہیں بدل رہے۔ کبھی یہ کردار بدن یزید میں تھا، کبھی یہ کردار بدن صدام میں۔ 2.5 لاکھ شیعہ عراق میں شہید کر دیے، کچھ کہتے ہیں 5 لاکھ شیعہ قتل عام کر دیے۔ واقعاً کیا داعش سے بڑا کوئی ظالم آپ نے دیکھا ہے کہ زندہ فل HD ریکارڈنگ کر کے لوگوں کو جلایا گیا، زندہ۔ اردن کا پائلٹ تھا، زندہ اسے جلایا گیا۔ قصاب خانے میں جس طرح بکرے کاٹے جاتے ہیں اس طرح زنجیروں میں باندھ کے لوگوں کے گلے کاٹے گئے۔ موصل کی یونیورسٹی کے 400 جوانوں کو زندہ درگور کیا گیا۔ سیریا میں خاتون کو سزا دینے کے لیے ٹیلی فون کی تار سے اس کے گلے کو دبایا گیا۔ سعودی عرب میں ایک ماں کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا گیا۔ یہ درندگی کہاں سے آتی ہے؟ فرمایا اس چیز سے ڈرو، اگر تیرے وجود میں یہ خوف خدا کا ہتھیار نہیں ہوگا تو یہ درندگی تیرے وجود میں بھی آ سکتی ہے۔ کل کیونکہ آخری مجلس ہے، کوشش کروں گا اپنے چھٹے امام کی حدیث پہ زیادہ فوکس کروں کہ امام فرماتے ہیں خدا نے ہر انسان کو 75 2 لشکر دیے ہوئے ہیں۔ 75 لشکر عقل کے دیے ہیں، 75 لشکر جہالت کے دیے ہیں۔
اب یہ تیری مرضی ہے، تو عقل کے لشکریوں کو اپنے ساتھ ملا کر دنیا میں زندگی گزارتا ہے یا جہالت کے سپاہیوں کو اپنے ساتھ ملا کر۔ شمر نے کیا کیا؟ اس نے اپنے سارے عقل کے سپاہی مار دیے اور جہالت کے سپاہیوں کے ساتھ چلنے لگا۔ پھر امام نے ایک ایک سپاہی کا نام لیا ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ سپاہی ہوتا ہے۔ کبھی وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے عقل کے سپاہی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتا ہے اور جہالت کے سپاہی کو اپنا ہم سفر بنا دیتا ہے۔ فرمایا شیعو یہ جانو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اندر بھی وہ سپاہی زندہ ہوں۔ یہ کربلا عقل کا لشکر تھا، یزید جہالت کا لشکر تھا۔ جس کے وجود میں عقل تھی وہ حر بن کے حسینی بنا، جس کے وجود میں جہالت تھی وہ شمر بن کے قاتل حسین بنا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ وعجل فرجهم۔ چوتھی صفت خوف خدا کی، کہ جس میں خوف خدا ہوتا ہے اس انسان کے اندر معاف کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اگر واللہ ہمارے اندر معافی کا جذبہ نہیں ہے، طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم معاف نہیں کرنا چاہتے۔ بھائی بھائی سے کیوں لڑتا ہے؟ کیونکہ ہم معاف نہیں کرنا چاہتے۔ بیوی شوہر سے الگ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ نہ شوہر معاف کرنے کے لیے تیار ہے نہ بیوی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک اکڑ ہمارے وجود میں کہ ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ رسول خدا گھر میں بیٹھے تھے، گھر کی دیوار کے سوراخ سے دیکھا کہ دو مومن، دو مسلم آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک نے دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا ہے۔ مسلمان کی عادت ہے جب دو مومنوں کو لڑتے ہوئے دیکھے فوراً کیا کرے؟ صلح کرے۔ ہمارے یہاں الٹ ہے، دو لوگ آپس میں لڑے تو ہم کہتے ہیں جتنی مرچیں ڈالنا چاہتے ہو ڈالو اور لڑیں گے۔ فرمایا یہ مسلم معاشرے کی نشانی نہیں ہے۔ آج پاکستان کے حالات کیوں ایسے؟ کیونکہ کوئی صلح کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی بھی فریق میں جھگڑا ہو ہر بندہ کیا چاہتا ہے کہ اور لڑیں گے اور لڑیں۔ شیعہ سنی کا جھگڑا ہو جائے کہتے ہیں اور آگ لگاؤ اور آگے بڑھاؤ۔ دو مومن گروپوں میں جھگڑا ہو جائے کہتے ہیں اور آگ لگاؤ اور ان کو آپس میں لڑاؤ۔ فرمایا منافق کی نشانی ہے۔ مومن صلح پسند ہوتا ہے، مومن معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ فوراً رسول خدا باہر آئے کہ کیوں اس کا گریبان پکڑا ہوا؟ یا رسول اللہ یہ مقروض ہے میرا، مثلا 30,000 درہم دینے ہیں، اتنے سال گزر گئے پیسے بھی نہیں دے رہا، لہذا مجبور ہو گیا اس کے گریبان کو پکڑنے۔ اب دیکھیے میں نے کہا نا دجال کی آنکھ الہی آنکھ، دجال کی آنکھ معاش کی، دو لفظ ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیں، دجال کی آنکھ معاش کی، اللہ کی آنکھ معاد کی۔ نبی نے کہا سن ان للہ ظل، قیامت میں اللہ کا ایک سایہ ہے۔ جب سارے لوگ اس شدت بھری گرمی میں مقدار ہو 50,000 سنہ، ایک دن ہے قیامت اور ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ قیامت 2 دن نہیں ہے، ایک ہی دن ہے، لیکن ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو خلق خدا کھڑی ہو گئی ان سختیوں میں، لیکن اس قیامت میں اللہ کا ایک سایہ ہے۔ اس شدت میں کہ پتہ ہے اس سائے کے نیچے کون کھڑا ہوگا؟ کہ یا رسول اللہ کون؟ کہ جس کے اندر معاف کرنے کا جذبہ ہو، جو مومن مومن کو معاف کرے۔ دو مومنین آپس میں لڑ رہے ہیں 30,000 کی وجہ سے، اگر اللہ نے تجھے دیا ہے 30,000 دے کے جھگڑا ختم کروا۔ دو مومنین آپس میں لڑے ہوئے ایک چھوٹی سی فضول کی چیز کی وجہ سے، تھوڑی ذمہ داری لے کے ان کے مسائل کو حل کر کے ان کے دلوں میں کیا بانٹ دے؟ محبت بانٹ دے۔ یا رسول اللہ جو مومن مومن کو معاف کرے گا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ حدیث سن کے میرے اندر کیا پیدا ہو گیا؟ اب نیت بدلنے لگی ہے۔ معاد والی آنکھ، معاش والی آنکھ نہیں۔ قیامت کو دیکھ کر بندہ زندگی میں فیصلہ کرے، ارے ہر چیز یہاں رہ جانے والی ہے۔ کہتا یا رسول اللہ اس سائے کے نیچے بیٹھنے کی وجہ سے میں نے 10,000 سے معاف کیے، باقی جو 10,000 ہے یا رسول اللہ 1 سال کی مہلت دی بعد میں دے، لیکن یا رسول اللہ میں بھی تو غریب ہوں، باقی 10,000 تو مجھے لے کر دے دیں۔ نبی نے اس کی سفارش کی، ان دو مومنوں میں کیا ہو گیا؟ صلح ہو گیا۔ تو جب تک مومن میں معاف کرنے کا جذبہ نہ ہو مومن مومن نہیں بنتا۔ جناب سلمان فارسی علی امیر المومنین کا سپاہی، جس کے پاس سلمان من اہل البیت مدائن کا گورنر ہے، اس زمانے میں مدائن ایک بہت بڑا خطہ تھا۔ مدائن میں گئے سلمان، کیا دیکھا؟
کچھ لوگ جو معاند تھے یا جو بھی تھے سلمان کا مذاق اڑانے آ گئے، کہنے لگے سلمان تیری داڑھی جو ہے نا الیاذ باللہ وہ کتے کے پونچھ کی طرح ہے۔ اب سلمان کون ہے؟ گورنر۔ آج کسی ایس پی ڈی ایس پی کو تو کوئی ایسا بول کے دیکھے جناب آپ کی مونچھیں فلاں کی طرح ہے، کیا حشر کریں گے اس کا؟ لیکن یہ سلمان ہے، سلمان سیرت علی پہ چلنے والا، کہ سلمان تیری داڑھی جو ہے فلاں جانور کی پونچھ کی طرح ہے۔ علی کا ماننے والا، عقل کی حکومت کا مالک سلمان نے کہا تو صحیح کہہ رہا ہے، اگر قیامت کے دن میرا عمل برا ہوا اور خدا نے میرے عمل کی وجہ سے حکم دیا کہ سلمان کو جہنم میں ڈالا جائے تو سچ کہہ رہا ہے، میری داڑھی سے اس جانور کی پونچھ اچھی ہے، کیونکہ اس نے زندگی میں اللہ کی مخالفت نہیں کی۔ لیکن اگر قیامت کے دن عمل اچھا ہوا اور خدا نے یہ کہا کہ سلمان کو جنت میں بھیجا جائے تو میری داڑھی تم سب کی داڑھیوں سے بھی افضل ہے اور اس کی پونچھ سے بھی افضل ہے، کیونکہ میری داڑھی نے کبھی اللہ کی مخالفت نہیں کی ہے۔ عقل کا جواب دیا نا۔ مالک اشتر ایک متکبر جوان بازار میں چل رہے، مالک کو دھکا دیا، مالک زمین پہ گر گئے، کچھ نہیں کہا مالک نے۔ ہوتا ہے نا بندہ تھوڑا ڈولے شولے بنا لیتا ہے، کہتا ہے مجھ سے بڑا تو کوئی بہادر نہیں ہے، طلب کرتا ہے آئے کوئی لڑے تاکہ میں اپنی بہادری کا اظہار کروں۔ دھکا دیا مالک کو، مالک اٹھ کے چلے گئے۔ کسی نے کہا تجھے پتا تو نے کس کو دھکا دیا؟ کہ کون ہے؟ کہ علی کے لشکر کا سپہ سالار مالک اشتر ہے۔ مالک کا نام تو سب نے سنا ہوا تھا نا۔ بندے کے وجود میں کپاہٹ آ گئی، پسینے چھوٹ گئے اس کے، کہ مالک کو دھکا دیا۔ میں نے کہا اب اس نے کہا مالک آئے گا سپاہیوں کو لے کے مجھے جیل میں ڈال دے گا۔ فوراً دوڑا مالک کے پیچھے، دوڑتے دوڑتے کیا دیکھا؟ مالک ایک مسجد کے اندر گیا، یہ بھی پیچھے گیا کہ اچھی بات ہے، مسجد میں معافی مانگوں گا، مالک جلدی معاف کر لے گا۔ کہتا مالک نے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کی۔ میں نے کہا اور اچھا، اللہ کی دربار میں ہے، جلدی معاف کر دے گا۔ کہ مالک کی نماز ختم ہوئی، میں اور قریب بڑھا تاکہ مالک سے بات کروں۔ نماز ختم ہونے کے بعد مالک فوراً سجدے میں چلے گئے۔ میں نے کہا سجدے سے سر اٹھائے گا تو مالک سے معافی مانگوں گا۔ کہتے وہ کہا مالک نے کہ میرے وجود میں شرمندگی طاری ہو گئی۔ کہتا جیسے سر مالک نے سجدے میں ڈالا فوراً کہا پروردگارا جس جوان نے میرے ساتھ بدتمیزی کی مالک نے اسے معاف کیا، تو مالک کے گناہوں کو معاف کر دے۔ منٹ کے لیے تصور کریں اگر یہ صفات ہمارے اندر آ جائیں تو معاشرہ کتنا خوبصورت بن جائے۔ کسی گھر میں جھگڑا ہو، کیا معاشرے میں طلاق ہوگی؟ جب تک اہل بیت کی زندگی کے اصولوں کو فالو نہیں کرتے تب تک انسان کی زندگی جنت نہیں بدلتی۔ میں نے کئی سال پہلے یہ واقعہ سنایا تھا کہ اہل بیت یہ نہیں دیکھتے بندے نے گناہ کتنا بڑا کیا، یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرنے آیا کہ نہیں۔ اگر دل کو ہتھیلی پہ رکھ کے ان کے دربار میں آ کے مولا اب یہ دل آپ کے حوالے ہے، کسی غیر کی محبت اس دل میں داخل نہ ہونے دو، کیونکہ محبتیں آپ کے وجود کو کنٹرول کرتی ہیں۔ جتنا اللہ کا عشق، اللہ کی محبت ہوگی اتنی اللہ کی اطاعت ہوگی۔ جتنا امام حسین کی محبت